جی زبیر صاحب فرمائیے۔ جی دھاگا صاحب کر لیں بات۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ جو لائبلٹیز، دیکھیں وہ جو ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے نا، فائنینشیل ایڈوائزرز اس پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم فائنل سٹیج سے پہلے جو لاسٹ پروپوزل ہوتا ہے جو بورڈ اپروو کرتا ہے پرائیویٹائزیشن کا اور پھر کیبنٹ کمیٹی کرتی ہے، وہ ایک بیلنس شیٹ ہم پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ تھی، ہم کیا بیچنے جا رہے ہیں، اس میں سے لائبلٹیز نکال کے بیچیں گے، ایسٹس کچھ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، سو وہ فنڈامنٹل ہوتا ہے بیفور یو گو ٹو دا بڈرز اور دی پوٹینشیل انویسٹرز کہ جی دس از دا بیلنس شیٹ دیٹ وی آر سیلنگ، اینڈ دیٹس وائی اٹس اے ویری پروفیشنل کمپلیکیٹڈ ورک، اور جو لائبلٹیز وغیرہ آپ نے نکالنی ہوتی ہے اس کو پاک کہاں کریں گے اور اس کا کیا پلان ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے شامل۔ دیٹ از وائی اٹس اے ویری لانگ پروسیس جس میں آپ فائنلی جا کے آپ پروپوز کرتے ہیں ٹو دا کیبنٹ کمیٹی کہ آپ یہ بیلنس شیٹ بیچنے کا اپروو کرتے ہیں، اور جو باقی نکالیں گے ہم چیزیں لائک لائبلٹیز جس طرح آپ نے کہا، وہ تو اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ پوٹینشیل بائر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں آئے، اینڈ دین یو پرپوز، اینڈ دین واٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان ول ڈو ود دوز لائبلٹیز، اس کو پاک کیسے کرے گی، آخر کار وہ کسی نے تو پوری کرنی ہے۔ سو وہ سارا اسپیکٹ یہ کمپلیٹ ہو کے جو میں نے پی آئی اے، پاکستان اسٹیل اور فیسکو کا بتایا تھا، یہ کمپلیٹ تینوں کا یہ ہو چکا تھا۔ واٹ از دا فائنل شیپ آف دا بیلنس شیٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سیل۔ تو ہم ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس پہ ہم واپس آتے ہیں۔ پچھلے کم از کم 15 سال سے ہر حکومت کی کوشش ہے کہ پاکستان میں نجکاری ہو سکے، قومی کارپوریشنز کی کسی صورت سے ری اسٹرکچرنگ ہو سکے اور پاکستان کا معیشت پہ اس بوجھ کو اتارا جا سکے جو اب 1 کھرب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر، سابق وزیر نجکاری اور ان تمام امور کے ماہر بھی ہیں، اور جناب یونس ڈھاگا صاحب حکومت پاکستان میں سیکرٹری خزانہ رہے، سیکرٹری انرجی رہے، اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی بہت امپورٹنٹ حیثیت منسلک رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ واک می تھرو، کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں فیلئر کی بات، لیکن ایک ہمارا دور رہا جس کے اندر ہم نے بڑی سکسیسفلی ہم نے اس کو پش کیا ہے، اور اس دوران جناب مشرف کی حکومت اور پھر جناب نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ کافی بہتر ہوا، جس کے دوران ہم نے اپنے بینکنگ سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا ون آفٹر دی ادر، جس میں ایچ بی ایل ہے، جس میں ایم سی بی ہے۔ ایچ بی ایل تو خیر جناب مشرف کے دور میں ہوا، ایم سی بی جناب نواز شریف کے دور میں ہو گیا، الائٹ بینک ہے، یو بی ایل ہے، کسی صورت سے ہم نے کئی سے بھی اپنی جان چھڑائی، کچھ اور ایلیمنٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے۔ یہ تو اس ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک پی ٹی سی ایل کا جو جناب مشرف کے دور میں ہوا، تو یہ کافی بڑے بگ ٹکٹ آئٹم تھے جس جو کہ پریٹی سموتھ لیول پہ ہو گئے اور کوئی بہت بڑی کنٹروورسی نہیں ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ سب جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں، تو وہ فارمولا جو ہے وہ اب اپلیکیبل کیوں نہیں ہے جس نے کتنا بڑا سکسیسفل پرائیویٹائزیشن ڈیلیور کی؟ میں تھوڑا سا اس میں ایک مختلف رائے ہلکی سی رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ساری پرائیویٹائزیشن شروع ہوتی ہے لاس میکنگ اینٹیٹیز کے نام پر، کہ جی اتنا بڑا نقصان ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت بھی 700 ارب سے زیادہ سالانہ نقصان کر رہے ہیں وہ۔ لیکن ہم یہ جب ہم پرائیویٹائزیشن پہ جاتے ہیں تو ہم پروفٹ میکنگ ایس او ایز کو، جو کہ ایس او ایز آپ کے نان ٹیکس ریونیوز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اس وقت بھی تقریباً 500 ارب سے زیادہ سال کا نان ٹیکس ریونیو آپ کا مل رہا ہے ایس او ایز سے، جو کہ اچھی ایس او ایز ہیں، اور جو بری ایس او ایز ہیں وہ نقصان کر رہی ہیں کچھ 700 ارب 750 ارب کا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرائیویٹائزیشن کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکسیس سٹوری ہے، وہ ساری پروفٹ میکنگ تقریباً تھی، یا بینکس تھے یا دوسرے آپ کے سیکٹرز تھے، وہ لاس میکنگ نہیں تھے، لاس میکنگ سارے رہ گئے ہمارے خزانے پہ۔ اب ہمیں بھی اس دفعہ بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ لاس میکنگ چاہے کم سے کم قیمتوں میں ہم دیں، لاس میکنگ کو پہلے نکالیں، ورنہ یہ پھر ہمارا خزانے کا ہول بڑھتا جائے گا۔ اگر ہم 500 ارب اس وقت جو ہمیں نان ٹیکس ریونیو کئی تو لاس میکنگ تھی، ہم انرجی سیکٹر کی بات کریں، کئی تو میسیولی بلیڈ کر رہی تھی نا، وہ تو نان فنکشنل تھی آلموسٹ۔ لیکن میں وہی کامران بھائی کہوں گا نا کہ اگر اس کے ساتھ اگر پالیسیز ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس سال بھی لاسٹ ایئر ہم نے کہ الیکٹرک کو 60 ارب روپے سبسڈیز میں دیے، تو اب جب آپ کو خزانے سے اتنے پیسے دینے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں فائدہ تب ہوگا کہ جب آپ پالیسیز دیں، جیسے کہ میں آپ کو ٹیلکوز کی بات کروں گا،
ٹیلی کمیونیکیشن میں جب آپ نے پرائیویٹائزیشن PTCL کی اس کے ساتھ آپ نے ٹیلکوز کو آپ نے لبرلائز کیا اس سسٹم کو, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹیز ملی تھرو ٹیلکوز. یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کے پہلے تھوڑی سی اکنامک تھنکنگ بہت ضروری ہے. میں اس کا دوبارہ یہ بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اگر ہم وہی لاس میکنگ دوبارہ بک کرتے رہیں گے سبسڈیز کے نام پر بھی اگر ہم بک کرتے رہیں گے تو پھر یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. پالیسی تب اچھی ہوگی جب سبسڈی لاسز ان سب سے ہم جان چھڑائیں. پرائیویٹ سیکٹر جب اچھا ہوتا ہے جب وہ مونوپولی کے بجائے کمپٹیٹیو فارم میں آتا ہے, جس سے لوگوں کو اچھی سروسز بھی ملتی ہیں اور اچھے پرائسز بھی ملتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹرز کی ایفیشنسی کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم تھوڑا سا اپنی پرائیویٹائزیشن پالیسی کو اس کے ساتھ جو آپ کو ایک پالیسی فریم ورک دیکھنا ہوگا ریگولیٹری اس سیکٹر کا, جس سے بھی گورنمنٹ باہر نکلے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اچھی سے اچھی سروس دیں اور پھر گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں فار سبسڈیز. تو میرا یہی اس پہ اختلاف رہا ہے ہمیشہ کہ آپ پہلے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں, اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کریں اور اس طریقے سے کریں کہ اس کے بعد پھر گورنمنٹ مزید بلیڈ نہ کرے ہمارے خزانے سے. جیسے ہم پچھلے سال اگر 60 ارب ہم نے کہ الیکٹرک میں دیے ہیں تو پھر وہ سارا جو پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ تھا کہ جس میں ہمیں یہ لاسز بھی کم کرنے تھے اور دوسرے کہ لوگوں کو ہم سروسز بھی بہتر دیں, تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو میرا یہی عرض کرنا ہے کہ تھوڑا سا پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ایک اکنامک تھنکنگ کا ایک پروسیس بھی چلنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈویبل اسٹریٹجی بنائیں کہ جس میں آپ اس کو آسانی سے نکال سکیں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل بھی ہے, ڈویبل بھی ہے, اس کو تھوڑا سا سوچ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئی بات. زبیر صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ہماری پرائیویٹائزیشن کی سکسیس سٹوریز ہیں جن کو جو خاص طور پہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے وہ تقریباً ہم نے پرائیویٹائز کر دیا, بہت سکسیسفل کیا, اکانومی کو بے پناہ فائدہ ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اتنی لاس میکنگ اینٹیز نہیں تھیں, شاید اس لحاظ سے بکس میں نہ ہو, لیکن وہاں تو تباہ کن صورتحال تھی نا, جو یونینز کا حال تھا, جو مینجمنٹس کا حال تھا, جس طریقے سے یہ رن کیے جا رہے تھے, بہت بڑے سٹافز تھے, ایکسیسو سٹاف تھا. ابھی تو ہم بھول گئے ہیں لیکن وہ تو تقریباً ایک نو مینز لینڈ بنے ہوئے تھے یہ بینکس جو تھے, اور بے پناہ بلیڈ کر رہے تھے, بہت مصیبت والی تھی. مگر پریٹی سموتھ یہ ساری چیز ہوا. اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, باقی بینکس جو ہیں وہ کافی کوئکلی ہوئے, اور PTCL بھی اس پہ شامل ہے نا, بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن تھی. جی کامران صاحب, آپ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو, اور میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا دھاگا صاحب سے. HPL, UPL وغیرہ یہ جو بینکس تھے یہ سب سے بڑے بینکس تھے, اور یہ اتنی بری حالت تھی. سب سے بڑی بات تو یہ تھی دا کوالٹی آف سروسز واز سو پیتھیٹک, سو پور. اور میں تو اس وقت مارکیٹ میں تھا, میں IBM میں کام کر رہا تھا, کوئی ایسی کمپنی, اچھی کمپنی نہیں تھی جو ان کے ساتھ بینک کرنے کے لیے تیار ہوتی, کوئی بھی. مطلب میں خود IBM میں کام کرتا تھا, ہم لوگ دیکھتے تھے کہ جی بینک آف امریکہ, سٹی بینک, ان کی طرف دیکھتے تھے, چیز وغیرہ جو بھی تھے. سو ایک تو یہ تھا سب سے بڑی کوالٹی آف سروس. دوسرا وہ بلیڈ کر رہے تھے, ایک آدھ سال نہیں کیے ہوئیں گے لیکن برے طریقے سے بلیڈ کر رہے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں صرف ایک چیز آپ کو ایڈ کر دوں, وہ بالکل اس وقت تھوڑا بہت ٹھیک کیا تھا, اور اس میں شوکت ترین صاحب HPL کے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیے تھے 97 میں جب نواز شریف آئے تھے. زبیر سومرو صاحب جو تھے وہ بڑے زبردست بینکر تھے, ان کو UPL کا ہیڈ بنایا تھا, اور اس میں جو بیسک آبجیکٹو تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے میں جو ہیومن ریسورسز ہیں اس کو بھی ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے. بیکاز اب جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ کہتی ہے مجھے 20,000 نہیں چاہیے, انویسٹر کہتا ہے مجھے 20,000 نہیں, مجھے تو 10,000 چاہیے. پھر آپ کا مینجمنٹ سسٹم ہے اینڈ سو آن. سو اس کو تھوڑا سا امپروو کیا تھا, اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں لے کے آئے تھے. اور دوسری بات یہ تھی HBL, UPL, APL سب میں ایک چیز کی گئی تھی کہ تمام شیئرز نہیں بیچے تھے. 2013 میں 2014 میں جب میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا تو HBL کے 42% جو شیئرز تھے وہ گورنمنٹ کے پاس تھے, اسی طرح تقریباً 40% جو تھے UPL کے. سو وی ڈیڈ کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز فار آل 3 بینک, اور یہ گلوبل ٹرانزیکشنز تھی اور بڑی سکسیزفل تھی. HBL کا مور دین $1 بلین اسٹیٹ ایکسچیکور میں آئے تھے ڈالرز, اور $500 ملین فار UPL. سو 2014-2015 میں یہ بڑی سکسیزفل اس کو کمپلیٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ 100% اب پرائیویٹ سیکٹر کی پراپرٹی ہے. پہلے تو صرف 60% یا 55% تھی. لیکن یہ میں بالکل کہوں گا, اور آپ کی بات سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت برا حال تھا جو یہ سارے پاکستانی بینکس تھے. MCB ان دا مین ٹائم میں تھوڑا کلیریفائی ہو گیا تھا.